عمران خان نے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنے والی بات تو دور، وہ لوگ جن کے اوپر اربوں روپے کا آ رہا ہے کوہستان سکینڈل میں، ان کو ٹکٹس دے دی ہیں. تو یہ اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو عمران خان نے چوروں اور ڈاکوؤں کو دراصل سینٹ کے امیدوار بنا دیا ہے. سینٹ کا اب جو بھی نتیجہ آئے گا، جو بھی رزلٹ آئے گا، کوئی عمران خان کے لیے کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے، تحریک انصاف کے لیے کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے؟ تو علی امین گنڈا پور سے ان کی قیادت تو خوش نہیں ہے، تاہم جو دوسری طرف ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک علی امین گنڈا پور سے خوش ہیں. جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ پورا کر رہے ہیں. تو جو مہرنگ بلوچ ہیں یا اس طرح کی جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو اپنی جو خواتین ہیں، اپنی سوسائٹی کے اندر جو خواتین کو جو نہیں مل رہی، ایک اپنے جو ان کو رائٹس نہیں مل رہے، پہلے ان کے لیے تو وہ کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوچھیں فخر سے. فخر دورانی صاحب اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، سب کی نظریں جو ہیں وہ KPK کے سینٹ انتخابات کے اوپر ہیں. اور کل ہم نے دیکھا جس طرح کی کیفیت رہی، سارا دن ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ایسے اقدامات کے گرد سارا دن کل گھومتا رہا کہ KPK میں جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ بلا مقابلہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج. اور کل بلوچستان میں جو ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، بڑا ہی دل دہا دینے والا واقعہ تھا. اس حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی کابینہ کو ایک نوٹس جاری کیا ہے عافیہ صدیقی کیس کے حوالے سے. فخر سے وہ بھی جانیں گے کہ وہ آخر وہ کیس کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو فخر درانی صاحب. فخر، سب سے پہلے تو KPK کے سینٹ انتخابات، ووٹنگ جاری ہے، ابھی دیکھنا یہ ہے اب کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے. آلدو بلا مقابلہ منتخب ہونا ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، ایک فکسڈ میچ ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ رمشا. میرا خیال ہے کہ یہ آج جیت یا ہار جس کی بھی ہو، یہ PTI بامقابلہ PTI تھا. اور اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو عمران خان کی اتھارٹی تھی PTI کے اوپر، وہ چیلنج ہوتے ہوئے نظر آئی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہو جو 2 دن پہلے فیصلہ کیا گیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اس میں PTI پیش تھی. اور یہ کہا گیا تھا، عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی طرف سے ہی یہ جو 6 نام ہیں جو PTI کے سینٹ ٹکٹ کے لیے، یہ عمران خان نے فائنل کیے ہیں. جس میں مرزا افریدی تھے، اس میں نور الحق قادری تھے، اس میں آپ کے اعظم سواتی تھے، فیصل جاوید تھے. تو یہ وہ نام تھے جو PTI کی طرف سے عمران خان کے ساتھ جو بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ عمران خان نے فائنل کر کے دیا ہے. اس لیے وہ ورکرز جن کو پہلے نامزد کیا گیا تھا PTI کی سینٹ کی ٹکٹس کے لیے، وہ عمران خان کے فیصلے کو مانے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان ورکرز کی طرف سے چیلنج کیا گیا، PTI کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا. PTI کی جو پارٹی قیادت ہے، اس کی جو اس فیصلے کو اور قیادت کو چیلنج کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام سیاسی، جو ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو جو پچھلے ہفتے پروگرام کیا تھا، اس میں یہی بتایا تھا کہ بالآخر پیسہ جیت گیا ہے اور ورکرز کی وہ قربانی وہ ہار گئی ہے. لیکن وہ آج نظر آ رہا ہے کہ وہ ورکرز ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی قیادت کو انہوں نے چیلنج کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کے لیے اور PTI کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ جب ورکرز کی قربانیوں کو اگنور کریں گے، وہ لوگ جو آپ کی خاطر جیلوں میں رہ کے آئے ہیں، وہ لوگ جو سڑکوں کے اوپر ماریں کھائی ہیں پولیس کی، ان کو آپ اگنور کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ کا جو 1 سال پہلے یہ جو نامزدگیاں ہوئی تھی، اس ٹائم کے باوجود بھی آپ نے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی طرف سے یہ دھوکہ دیا گیا ہے ان ورکرز کو. اور یہ عمران خان کی طرف سے جو پریفرنس دی گئی ہے یا پریورٹی دی گئی ہے ان پیسے والوں کو، یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ان ورکرز کی جیت ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے پارٹی کے جو الیکشنز ہے اس کو کانٹیسٹ کرنے کے حوالے سے وہ اپنا پیچھے نہیں ہٹے. اچھا فخر، آپ نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے ان کارکنان کو دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آلدو جو دستبردار ہونا تھا، پہلے انہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا کہ ہم نہیں ہوں گے. وہ ان کا یہی تھا کہ ہم بچانا چاہتے ہیں، عمران خان کے بیانیے کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا، خان نے تو یہ کہا تھا کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتحاد ابھی بنا ہے، کیا یہ آگے اتحاد چل پائے گا ان کا، یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی؟
دیکھیں یہ جو اتحاد تھا وہ تو ایک وقتی ہے، وقت یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، یہ اس طرح کے اتحاد جب پنجاب میں سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس ٹائم بھی سب نے متفقہ طور کے اوپر فیصلہ کیا تھا، بلوچستان میں بھی کیا تھا۔ جو بات آپ کہہ رہی تھی نا کہ عمران خان نے کہا چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، عمران خان نے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنے والی بات تو دور، وہ لوگ جن کے اوپر اربوں روپے کا آ رہا ہے کوہستان سکینڈل میں، ان کو ٹکٹس دے دیے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو عمران خان نے چوروں اور ڈاکوؤں کو دراصل سینٹ کے امیدوار بنا دیا ہے۔ بالکل، یہ بات تو بہت بالکل ٹھیک کی آپ نے۔ اچھا، اس سینٹ کا اب جو بھی نتیجہ آئے گا، جو بھی رزلٹ آئے گا، کوئی عمران خان کے لیے کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف کے لیے کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے؟ سیٹ بیک اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو 6 نشستیں ہیں وہ ان کی کنفرم ہیں، اگر آپ نمبرز آف جو ان کے پارلیمنٹیرینس ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اگر اس حساب سے دیکھیں تو یہ 6 سیٹیں جیتتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑا سیٹ بیک نہیں ہوگا۔ اگر یہ 6 سے 5 پہ آ جاتے ہیں یہ اس صورت میں بھی سیٹ بیک ہوگا، اور دوسری صورت میں جو میں سمجھتا ہوں بڑا سیٹ بیک ہوگا اگر اس میں سے عرفان سلیم اگر سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں تو یہ عمران خان کے لیے اس لیے سیٹ بیک ہوگا کہ عمران خان نے اس کو اگنور کرتے ہوئے ایک ارب پتی کو مرزا افریدی کو ٹکٹ دیا، اور آج اگر عرفان سلیم آ جاتا ہے منتخب ہو کے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا پی ٹی آئی کے لیے اور بالخصوص عمران خان کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوگی؟ دیکھیں جو ورکرز ہیں وہ تو اگر آپ پہلے دن سے دیکھیں وہ جو احتجاج کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، وہ تو یہ اس حوالے سے مطمئن ہے اور یہ اس حوالے سے کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے وہ ہم جیتیں گے، کیونکہ ہمیں جو پارلیمنٹیرینس ہیں انہوں نے بھی انشور کرایا ہے۔ تو ورکرز کے اگر اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بالکل لگتا ہے یہ پاسبل ہے۔ اور پھر دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں جو پی ٹی آئی نے متفقہ فیصلہ جو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہے، اس سے بھی بظاہر یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو خدشات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر سے کوئی بغاوت ہو جائے اور وہ جو ہے وہ عمران خان کے فیصلے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ممکن ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ شام کو جب نتائج آئیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شاید پھر ایک بار پیسے والے جو ہے وہ جیت جائیں۔ اچھا فخر، کل ہم نے دیکھا جس طرح سے کے پی کے میں ہوا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جن اراکین نے جو منتخب ہوئے ان سے حلف لینے کی باری تھی، تو پاکستان تحریک انصاف والے یہ بات کرتے ہیں کہ جی چھٹی والے دن جو ہے وہ الیکشن کمشنر بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو بھی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ صرف ایک کوئی آئین کے روح میں رہ کے ان لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا حلف لینے والا، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا۔ نہیں دیکھیں، آپ کو پہلے تو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں یہ آپ کو آئین کے مطابق ہیں اور یہ ایک ضرورت ہے، اور اگر آپ کا جو الیکٹورل جو کالج ہے وہ پورا ہی نہیں ہوگا تو وہ اس پہ پھر ووٹ نہیں ہو سکتے۔ پہلے ہی یہ سینٹ کے انتخابات آلریڈی ڈیلے ہو چکے ہیں، 21 تاریخ آلریڈی اس کی فکس تھی۔ اگر یہ آج بھی ورکرز وہ جو مخصوص نشستوں والے ہیں وہ حلف نہ اٹھاتے کل، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر یہ سینٹ کے الیکشنز رک سکتے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری بالکل آئینی ذمہ داری کے تحت ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو چیف جسٹس نے نومینیٹ کیا۔ تو یہ پی ٹی آئی کی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ہی غیر ضروری ہے جو وہ بالکل وہ یہ کہتے ہیں جو ہم نے پٹیشن دینی تھی، بلکہ آپ بھی اس چیز کو میری توثیق بھی کر دیجئے کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک متبادل ہے کہ کوئی بھی الیکشن کمشنر یا جو ہے وہ کورٹ یہ آرڈر دے سکتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کوئی ایسا بندہ نومینیٹ کر دیں۔ بالکل، یہ حمزہ شہباز کے اس ٹائم بھی یہ اسی طرح ہوا تھا کہ یہ اس طرح حلف لیا جاتا ہے، اگر جو اسپیکر ہیں یا کوئی وہ انکار کر دیتا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ نہیں ہوتے، موجود نہیں ہوتے، تو پھر اس کے الٹرنیٹ کے طور کے اوپر یہ باقاعدہ اس میں آئین میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ پھر چیف جسٹس جو متعلقہ جو صوبہ ہوگا اس کے وہ کسی کو بھی نامزد کر کے یہ حلف جو ہے وہ اٹھوا سکتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک وہ کوشش کی گئی ہے اس کو یہ جو کنٹروورشل بنانے کی، یہ اس میں کوئی ایسی کنٹروورسی نہیں ہے جو وہ تو دیکھیں گے، ہم نے ہر دفعہ دیکھا، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بالکل ٹھوس ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا سرپرائز دے سکتے ہیں کے پی کے اندر؟ کل انہوں نے کوشش کی ہے جو ورکرز تھے ان کو منانے کے حوالے سے بھی، اور ایک اورکزئی صاحب کو تو انہوں نے ان کی ویڈیو بیان بھی جاری کرا دیا کہ ٹھیک ہے ہم عمران خان کے فیصلے کے اوپر راضی ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور سے تو عمران خان خود بھی خوش نہیں ہے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ عمران خان نے ان کو جو ٹاسک دیا تھا کہ ان کو باہر نکالنے کے حوالے سے اور رہائی کے حوالے سے وہ نہیں ہو سکا، تو علی امین گنڈا پور سے ان کی قیادت تو خوش نہیں ہے۔ تاہم جو دوسری طرف ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک علی امین گنڈا پور سے خوش ہیں، جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں، وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے
وہ پورا کر رہے ہیں. چلے فخر، دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ریزلٹس آ جائیں گے کہ پیسہ چلتا ہے یا بالکل. نظریاتی کارکن چلتا ہے. اچھا فخر، ساتھ ہم اس کی بات کر رہے ہیں 5 اگست نزدیک آنے والی ہے، تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کا پلان سامنے کیوں نہیں آیا؟ کیا یہ اتنے سینٹ انتخابات میں بزی ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ نقطہ عروج پہ ہوگی یہ تحریک، تو جب تحریکیں چلائی جاتی ہیں تو اس طرح تو نقطہ عروج پہ نہیں پہنچتی. پھر دیکھیں، جو عمران خان نے اعلان کیا تھا وہ پہلے دن سے اعلان ہی میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ غلط تھا. وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس دفعہ لیڈ جو ہے وہ میں خود کروں گا. جو احتجاج تھا 5 اگست کی جو احتجاجی تحریک ہے، یہ اس وجہ سے غلط ہے کہ جیل سے بیٹھ کے آپ جتنے بھی پاورفل ہو جائیں، جتنے بھی پاپولر ہو جائیں، آپ مینیج نہیں کر سکتے احتجاجی تحریک کو. آپ کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے، عمران خان کو کسی کے اوپر اب ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو اختیارات ہیں اور جو پاورز ہیں وہ کسی اور کو دے سکیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ پہلے دن سے اگر یہ ڈیوٹیز اور یہ جو فرائض ہیں یہ کسی کو تفویض کر دیتے کہ فلاں شخص نے پنجاب میں یہ کرنا ہے، فلاں شخص نے خیبر پختونخوا میں، فلاں نے سندھ میں، تو یہ میرا خیال ہے کہ پہلے سے جب تک یہ، کیونکہ آپ جو باہر بیٹھی قیادت ہے وہ نیچے ورکرز تک جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، انہوں نے یہ سارا کچھ آرگنائز کرنا ہے، لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے، لوگوں کے لیے ارینجمنٹس کرنے ہیں. یہ ساری چیزیں عمران خان نے آج تک ابھی تک جو ہے وہ کسی کو آگے نہیں بتائی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی طرف سے صرف یہ مذاکرات کے لیے ہو یا کسی حوالے سے یہ ان کو ڈرانے کے لیے ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج دینے کے لیے تھا. ایکچوئل میں اگر دیکھا جائے گراؤنڈ کے اوپر ابھی تک کوئی زیرو اس پہ کام ہو رہا ہے احتجاج کے حوالے سے. اور یہ عمران خان جانتے ہیں کہ لوگ ایسے نہیں نکلتے، ان کو موبیلائز کرنے کے لیے بڑی کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے. وہ تو یہ عمران کہتے ہیں خان کی بڑی غلط پالیسی. لیکن میں بہت سے کامنٹس پڑھ رہی تھی، ہمارے پروگرام کے نیچے ہی آئے ہوئے تھے، لوگوں نے سوال بھی کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ قیادت عمران خان کے ساتھ ہوگی تو ہم باہر نکلیں گے؟ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی بھی عمران خان کے ساتھ نہ بھی ہونا تو ہم خان کے ساتھ ہیں، ہم باہر نکلیں گے، خان اکیلا بھی ہو تو نکلیں گے. یہ بالکل تاثر غلط بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ممکن بھی نہیں ہے. ایک تو یہ، اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل اور ایک وہ بتا دیتا ہوں، مثال بتا دیتا ہوں. 24 نومبر والا آپ دیکھ لیں، بالکل ایسا ہی اس ہے. میں کون نکلا ہے؟ کوئی اپنے خود سے کون نکلا ہے؟ پنجاب سے کوئی آیا ہے؟ یہاں پہ نہیں آیا. جو ایون ان کی لیڈرشپ تھی وہ بھی سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے وہ واپس چلی گئی ہے. تو یہ ایسا کبھی ممکن ہوتا ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو تحریکیں ہوں یا جو اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی کو لیڈ کرنا پڑتا ہے، ادروائز یہ جو موب کا ایک صورتحال بن سکتی ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ورکرز کے نکلنے کا چانس ہے. اور اگر یہ کوئی پی ٹی آئی یا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خود سے نکل آئیں گے اور یہ ایک کوئی اس طرح کا کوئی ایک معجزہ ہو جائے گا، یہ ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. صحیح. اچھا فخر، یہ بتائیے گا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کابینہ کو ایک نوٹس جاری کیا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے یہ کافی عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے اور وفاقی حکومت کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ امریکہ کی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ ڈاکٹر عافیہ جو صدیقی ہے اس کی یہاں پہ حوالگی کے حوالے سے کوئی بات چیت کریں. تو اس پہ آج جو وفاقی حکومت ہے اور وفاقی کابینہ کی طرف سے کوئی رپورٹ پیش کی جانی تھی جو کہ نہیں پیش کی گئی. تو اس پہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق ہیں انہوں نے پوری جو وفاقی کابینہ ہے اس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ شکوے شکایات بھی کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو جو فیصلے ہیں وہ جوڈیشل جو ورڈکٹ یا ڈیسیجنس ہیں اس کے اوپر حاوی ہوتے جا رہے ہیں. میرا جو کیس تھا فکس تھا، لیکن جمعرات کو مجھے پتہ چلا کہ میرا جو روسٹر ہے وہ انہوں نے جاری نہیں کیا. آج میرا لاسٹ ڈے تھا چھٹیوں سے پہلے، تو یہ کوشش کی گئی کہ یہ شاید آج سماعت نہ ہو. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو اپنے سیکریٹری کو کہا کہ یہ اس کے حوالے سے وہ فکس کیا جائے. اور ساتھ ہی پھر آج انہوں نے وفاقی کابینہ کو رپورٹ پیش کرنے پہ ایک توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. اب یہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ میں واپس آؤں گا تو اس کے بعد پہلے دن ہی اس کیس کو ٹیک اپ کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا وفاقی کابینہ کو نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی جو اس کی آفیشیل جو پرفارمنس اور جو کام کے حوالے سے، تو اس پہ آئین کا آرٹیکل 248 بالکل واضح ہے. دیکھیں 248 جو آئین کا آرٹیکل ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، وفاقی کابینہ ہو، گورنرز ہوں یا جو پروونشل چیف منسٹر ہوں یا پھر جو پروونشل منسٹرز ہوں،
وہ اگر آفیشیل کیپیسٹی کے اوپر ان کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کوئی کرمنل کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس میں کہ اگر کسی نے کوئی پرسنل اس کے لیول پہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے تو اس کے اوپر اس کی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، چاہے وہ کابینہ کا ممبر بھی ہو۔ لیکن یہ جو انہوں نے آن بلاک جو وہ کیا ہے، پوری کابینہ کو وہ کر دیا ہے اس میں کنٹیمپٹ کا نوٹس، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے مختلف 2-3 لیگل ایکسپرٹ سے بات کی اور ان سے پوچھا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وفاقی کابینہ کو اس کی فنکشنز کی بنیاد کے اوپر کنٹیمپٹ کا نوٹس بھیجا جائے، تو سب نے یہی کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب جب یہ ٹیک اپ کیا جائے گا چھٹیوں کے بعد، تو اس میں اوبویسلی جو وفاقی کابینہ ہے اس معاملے کو اور اس جو آئین کا یہ جو آرٹیکل ہے اس کے تحت ہی اپنا جو جواب ہوگا وہ داخل کرائے گی۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بظاہر یہی لگتا ہے، یہ جسٹس جو سردار اعجاز اسحاق ہیں یہ بھی ان میں سے ہیں جو 6 ججز جو خط لکھنے والے تھے، اور اس حوالے سے مختلف جو میڈیا کے اوپر جو رپورٹس آ رہی ہیں نا وہ یہ تھی کہ شاید کوئی وفاقی حکومت ان کے خلاف جو ریفرنس کی بھی تیاری کر رہی ہے، اور اس حوالے سے مختلف میڈیا پہ رپورٹس آ چکی ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا پرسنل بھی ہو رہی ہیں چیزیں؟ یہ پرسنل کچھ ہو رہی ہیں، لیکن ابھی جو خاص طور کے اوپر ریفرنس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کی اگر حیت کو دیکھا جائے تو اس میں جو چیف جسٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور رکن ہوتے ہیں جو سینئر پیونی جج، اور اس کے ساتھ سیکنڈ جو سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے جسٹس جو منیب اختر۔ وہ اگر آپ ججمنٹ بھی دیکھیں ابھی جو ان کی سینیورٹی کے حوالے سے تھی تو اس میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے جو تعیناتی ہوئی ہے چیف جسٹس کی، تو اس میں واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے وہ ریفرنس کا فی الحال ان ججز کے خلاف کوئی نظر نہیں آ رہا۔ صحیح، بالکل ٹھیک کہا فخر آپ نے۔ اچھا فخر، اب کل ہم نے بڑا ایک افسوسناک واقعہ دیکھا بلوچستان میں۔ ایک بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ شادی شدہ جوڑا ہے، لیکن ابھی سرفراز بھگٹی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہی بتایا کہ یہ ایک شادی شدہ جوڑا نہیں تھا۔ بے شک اگر تھے یا نہیں تھے، لیکن اسلام اور شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اتنے برے طریقے سے ایک ایسے انسان کا قتل کر دیں جو خود آپ غیرت کے نام پہ اگر قتل کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس عورت نے کہا کہ صرف ایک گولی، وہ خود اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا، وہ عزت، اور آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کل سے یہ جب واقعہ دیکھا تو یقین مانیں کہ مجھے کل سے ہی اتنی شدت کے ساتھ یہ احساس ہو رہا تھا کہ جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ جو عورت کی کنڈیشن ہے وہ کتنی دگرگوں ہو چکی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہیومن رائٹس کی جو ہے وہ کسی بڑے شہر میں معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ آواز بھی اٹھا لی جاتی ہے، عدالتوں سے بھی ان کو مل جاتا ہے، لیکن یہ جو دور دراز اور بلوچستان جیسے علاقے میں یہ اس طرح خواتین کے ساتھ جس طرح سے سلوک جانوروں سے بدتر کیا جاتا ہے، مطلب آپ مارنا تو دور کی بات، جان سے مار رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے وہ کیا جا رہا ہے۔ کہ سرفراز بگٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی شدہ نہیں تھے، یہ پہلے ہی آلریڈی شادی شدہ اور بچوں والے تھے دونوں ہی۔ اس کے باوجود بھی آپ کا جو بھی ہے، لیکن کسی انسانیت اور انسان کو اس طرح سے مارنا بے دردی سے، بے رحمی سے، یہ بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست پاکستان کو اور ہماری عدلیہ کو بھی اس حوالے سے سخت نوٹس لینا چاہیے۔ اور یہ جب تک دیکھیں یہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے آ رہے ہیں، یہ وہی مسئلہ ہے کہ جب تک ہم کڑی سے کڑی سزا نہیں ہوگی ہمارے اس سوسائٹی میں اس طرح کے کام کے خلاف، تو تب یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ وہ دیکھیں فخر، گرفتاری اس کیس میں 11 لوگ گرفتار بھی ہوئے، گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، جسمانی ریمانڈ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سوچ کب بدلیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر موبائل فونز آ گئے، لیکن اس موبائل فون کو استعمال کرنے کا طریقہ، وہ ذہنیت، وہ سوچ تبدیل نہیں ہوئی عورت کے لیے۔ ابھی بھی وہاں پہ برا سمجھا جاتا ہے، اگر عورت جو ہے وہ جا کے کہیں پڑھا رہی ہے یا پڑھ رہی ہے تو اس چیز کو بھی بڑا برا سمجھا جاتا ہے۔ آخر کیا ایسی وجہ ہے ابھی تک بلوچستان کو ہم نے اتنا نگلیکٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ اچھا، یہ صرف بلوچستان کا فینومینا نہیں ہے، یہ آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ بھی ابھی تک عورت کو وہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں اپنے جو رائٹس، لوگ کہتے ہیں آزادی، یہ بنیادی جو رائٹس ہیں، یہ ان کے حقوق ہیں عورتوں کے، یہ ان کو وہاں پہ بھی نہیں مل رہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف بلوچستان تک مخصوص نہیں ہے۔ لیکن ایک اور جو اس کا اینگل ہے، میں اس کے حوالے سے ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ جو بلوچستان میں یہ اس طرح کا واقعہ ہوا، آواز بھی لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ کل سے جو خواجہ آصف صاحب ہیں، جو ایک انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ آپ جو ہم ریاست کے خلاف بندوق اور گولی اٹھا کے ایک مسلح جو اسٹرگل کر رہے ہیں،
साथ साथ आपको मुसल्लह स्ट्रगल ऐसी ज़हनीत के ख़िलाफ़ भी करने की ज़रूरत है जो कि औरतों को जानवरों से बदतर समझता है, और ये मैं समझता हूँ बिल्कुल राइटली उन्होंने ये कहा है, ये होना चाहिए। आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें रियासत हमारे हकूक़ नहीं दे रही, और दूसरी तरफ आप अपनी जो फैमिलीज़ के अंदर अपनी जो ख़वातीन हैं उनको हकूक़ तक नहीं है, उनको जानवरों से बदतर जो है आप उनके साथ सलूक कर रहे हैं, और इस तरह बहिमाना आप उनको वो मार रहे हैं, जान से मार देते हैं। तो ये इस हवाले से पहले सबसे ज़्यादा तो जो महारंग बलोच हैं या इस तरह की जो एक्टिविस्ट हैं, उनको अपनी जो ख़वातीन हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर जो ख़वातीन को जो नहीं मिल रही, एक अपने जो उनको राइट्स नहीं मिल रहे, पहले उनके लिए तो वो करें, और उसके बाद फिर रियासत के साथ आप जो है वो फ़ख्र आज बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी ये लिबरल लोग हैं, मैंने आज भी देखा ये बलूचिस्तान मूवमेंट की जो ख़वातीन निकलती हैं राइट्स के लिए, किसी एक ने भी इस केस के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। मतलब मैं यहाँ ये कहूँगी कि बलूचिस्तान में एक ऐसा तबका है कि जहाँ जो है वो मोहब्बत की शादी नहीं हो सकती, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो औरत को ही रियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप देखें, रिसेंटली देखें, जो मेरे लिए हैरान कुन बात था कि जो ख़वातीन ख़ुदकुश बमबार जो हैं, ये इस बलूचिस्तान की जो इस तरह की जो मुसल्लह जो तंजीमें हैं उसमें ये ख़वातीन को जो है वो ख़ुदकुश बमबार के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी तो एक ढाल के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जो मज़मूम मकासद हैं उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, जो महारंग बलोच है उससे सवाल उठाया जाता है, बार बार वो राइट्स की बात करती हैं, वो बलोचों की मिसिंग पर्सनस की बात करती हैं, लेकिन मिसिंग पर्सन के साथ साथ यहाँ से पंजाब से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। शनाख्ती कार्ड देख के उनको मारा जा रहा है। बारहा उनसे मुतालबा किया गया और ये कहा गया कि क्या आप इस तरह की जो किलिंग्स हैं उसकी मजम्मत करती हैं। आज तक उनकी मजम्मत नहीं की गई। ये इस तरह के विद इन जो बलोच जो सोसाइटी जिस तरह से ख़वातीन को जानवरों से बदतर जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, उसकी अगर ये आवाज़ नहीं उठाएंगी और ये एक सिलेक्टिव सा जो एक वो लेके अपना बयानिया लेके चल रही हैं, तो उससे मैं समझता हूँ ये उनके बयानिए को पाकिस्तान के अंदर अब उसकी जो है वो ना सिर्फ ये कि उसकी मुखालफत की जा रही है और लोग अब सवाल उठा रहे हैं। देखें, ये जो बलूचिस्तान का वाक़या है, इसको एग्जाम्पल बनाते हुए एक तो रियासत को भी मैं समझता हूँ कि अपनी रिट को बरकरार रखना और उसके हवाले से इसको इंश्योर कराना चाहिए, और उसके साथ साथ ये जो राइट्स की इस तरह की मूवमेंट्स हैं, महारंग बलोच तब ज़्यादा उनकी आवाज़ में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वो होगी, एक वैल्यू होगी और उसमें ज़्यादा क़ुव्वत होगी जब वो इस तरह की जो मज़लूम ख़वातीन हैं जो घरों के अंदर जिस तरह से उनको वो किया जा रहा है, उनके हक़ के लिए भी आवाज़ उठाएंगी, और वो इक्वली पंजाबी जिस तरह से कत्ल किए जा रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगी। तो तब महारंग बलोच को एक पूरे पाकिस्तान की आवाज़ के तौर के ऊपर और जो लोगों की जो हकूक़ की बात करते हुए एक अलम बरदार के तौर के ऊपर देखेंगे। अगर वो सिलेक्टिव सिर्फ एक बलोच और वो भी उस तरह के जो कि मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में भी जिनके नाम सामने आते हैं उनके लिए आवाज़ उठाती रहेंगी, तो उनकी कोई वर्थ नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा फ़ख्र आपने। और एंड पे मैं यही बात करना चाहूँगी कि बलूचिस्तान जो है वो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहमान नवाज़, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। एक तबका ऐसा है जो मोहब्बत की शादी नहीं करने देता, और दूसरा तबका ऐसा है वहाँ पे जो वतन से मोहब्बत नहीं करने देता। खुदारा बलूचिस्तान में मोहब्बतों का कत्ल बंद कीजिए। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवालात हैं आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, pfs@vnews.pk। आप अपने सवालात भेजिए, हम अपने प्रोग्राम में आपके सवालात ज़रूर शामिल करेंगे। तब तक के लिए मुझे और फ़ख्र दुरानी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।